بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. گزشتہ اتوار کو بات یہاں شروع ہوئی تھی. آدمی خلاصہ دو چیزوں کا ہے، جسم کا اور روح کا. جسم کثیف ہے، اس کی غذا بھی کثیف ہے، روٹی بوٹی آدمی کھاتا. روح لطیف ہے، اس کی غذا بھی لطیف ہے. جیسے جسم کو مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسے روح کو بھی مرض ہوتا ہے، جس میں ہمارا سردی زکام بخار ہے. اور روح کا مرض کیا ہے؟ نافرمانی، گناہ ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کسی کی برائی ہے. یہ روح کا مرض ہے. بات گزشتہ اتوار کو شروع ہوئی تھی یہاں پر کہ روح کے بیماریوں میں سے ایک حسد ہے. یہ آدمی کے دل کا مرض ہے، قلب کا مرض ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ نعمت دیکھ کر دل میں جلنا. مال میں، اعمال میں، کاروبار میں کوئی ترقی کر رہا ہو تو آدمی دیکھ کے دل میں جلے، برائی دل میں آئے، اس حسد کہتے ہیں. حسد کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے حسن تاکو حسنا تاکو نار حطب، کہ جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکی کھا جاتا ہے. لکڑی میں آگ لگا دے، تھوڑی دیر میں جل کر خاکستر راکھ ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کسی کو ترقی دیکھ کر جان میں، مال میں، اعمال میں، کاروبار میں، روپے پیسے میں جلن کرے، حسد کرے تو نیکی تباہ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے 300 سال کی ایک مسجد، کھمبے اس پر ستون جو تھے وہ لکڑی کے اوپر تھے. 300 سال کی مسجد، ماشاء اللہ، لکڑی بھی کیسے اللہ مضبوط اللہ نے بنایا کہ اس مسجد کھڑی ہوئی تھی، لیکن آگ لگے گا لکڑی میں تو راکھ ہو گیا. ایسے آدمی نیک کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، طاعت عبادات کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کو جو ہے حسد کی وجہ سے نیکی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. کسی کی جان میں، مال میں، اعمال میں ترقی دیکھ، کاروبار میں ترقی دیکھنا، برائی دل میں لانا، یہ حسد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد. آدمی جو ہے جہاں پناہ مانگتا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ کہیے اللہ سے ہم آپ کی جو ہے رب کی پناہ چاہتے ہیں، تو وہ رب کی پناہ چاہتے ہیں. من شر ما خلق، جو برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے سب کے شر سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ نے سکھایا امت کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کو 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لے، قل اللہ احد، اور 3 بار قل رب الفلق پڑھ لے، 3 بار قل رب الناس پڑھ لے، یہ شریف میں آتا ہے اللہ اس کو ہر شر سے، برائی سے، ناگوار چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. ہم دوستوں کہا کرتے ہیں کہ اہتمام سے آدمی خود بھی پڑھ لے اور اپنے بال بچوں عادی بنا لے.
حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں حتیٰ کہ شیر چونے سے بھی اللہ بچائیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حکیم اختر صاحب نے اپنے اس میں لکھا ہے حدیث پاک کی تشریح میں۔ تو آدمی اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے وَالْعَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ہم صبح کے رب کی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من شر ما خلق، اللہ جو برائی آپ نے پیدا کی ہے ہر برائی کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رب الفلق، من شر غاسق اذا وقب، رات جب کی تاریخ ہو جائے اس کے شر سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آدمی اجالے میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں آتا، تو فرمایا کہ رات جب تاریخ ہو جائے تو اس رات کی تاریکی میں اس سے بھی اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور من شر النفاثات فی العقد، عورتیں سحر کرتی تھیں، جادو کرتی تھیں، ٹونا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پھونکنے والی ہیں گرہ میں پھونکتی ہیں اس کے شر سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ سکھائیں، آپ کہیے من شر النفاثات فی العقد، جو گرہ میں پھونک لگاتی ہیں، گانٹھ لگاتی ہیں، اس کے شر سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، اللہ ہمارے کتنے خالق مالک پیارے ہمارے اللہ ہے، اللہ نے جو ہے سکھا دیا کہ حاسد کے شر سے جب کہ حسد کرے کی پناہ چاہتے ہیں۔ حسد بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، آدمی ترقی کر دل میں جلتا ہے، تین پانچ کرتا ہے، اور بڑے قتل ہو گئے ہیں۔ ہمارا بیدر میں جانا ہوا، بڑے وزیر اعظم مسلمان تھے، بڑا کام کرتے تھے، تو حسد کی وجہ سے ان کو قتل کرایا لوگوں نے۔ حسد کی وجہ سے کتنے قتل ہوئے، دشمنیاں ہوئیں، عداوتیں ہوئیں، آپس میں ہوئیں۔ لکھا ہوا ہے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے رہنے والے تھے، رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ خلفہ میں اللہ ان سے بہت دینی کام لیا، اور ان کی اللہ نے جہاں صفات میں سے صفات عطا فرمایا تھا کہ کوئی بات ہوتی فوراً اللہ ان سے کہلا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک صاحب کہ میں نے دعوت دیا، قبول ہو گئی، گھر گیا، بیوی سے کہا کل حسن دعوت قبول کیا ہے، تو بیوی کہنے لگی کہ ابھی ملازمہ کہہ گئی ہے میں کل نہیں آؤں گی، ابھی کہہ گئی ہے، لہذا جو ہے کل تو آئیں گی نہیں، وہ آئے گی نہیں، میں اکیلے کیا کروں گا، میں اکیلے کیا کروں گی، لہذا جو ہے تو میاں بیوی میں کہنے لگے، آپس میں کھٹکھٹ ہوئی، آپس میں کچھ باتیں ہوئیں، بہرحال لیکن بیوی تو کرے گی بیچاری، حضرت کی دعوت ساتھ میں اور کچھ لوگ ساتھ میں، تو کہنے لگے شیخ مفسر صاحب کہ مجھ کو جو ہے، میں اگلے دن کچھ تیاری میں گیا، حضرت تیار بیٹھے تھے، تو حضرت تشریف فرما، تم کیا تم نے دیر کر دی، کیا کیا تم نے، کہ جا کے میں نے سلام کیا، انہوں نے فرمایا عبدالستار تم دعوت کے لیے بیوی جھگڑا کرتے ہو، حضرت مجھ کے پیشانی مارا، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا عبدالستار صاحب کا بھی، تو تم دعوت کے لیے جھگڑا کرتے بیوی سے، جاؤ تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، قاری مومن صاحب چلو، محمد الرحمان جامی چلو، فلاں چلو، میں بھی چلوں گا لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب کہنے لگے راہ بوری دعوت دیا کرلا جو ہے آگرہ روڈ پر، اور بات ہوئی ہماری رابوری تھانہ میں بیوی سے، اللہ نے کیسے ان کو عطا فرمایا تھا، آئینہ جب دل کے صاف ستھرا ہوتا ہے بہت دور چیزیں نظر آ جاتی ہیں، آئینہ جب نافرمانی گناہ کی وجہ سے میلا کچیلا کالا کلوٹا ہو آدمی سمجھ نہیں پاتا، کہنے لگے میں تو حیران رہ گیا، فرمایا چلوں گا کھاؤں گا نہیں، کہاں رابوری کی بات تھانہ کی، اور کہاں آگرہ روڈ پر سلیمان بلنگ ابھی موجود ہے کہ وہاں
بات ہوئی یہاں دعوت کی، اور حضرت گھر میں بات ہماری تھانے میں ہوئی، اللہ نے ایک کیفیت فرمائی تھی. لوگ بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے. ایک صاحب تھے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، فارسی زبان میں بیت ہو گیا تھا، الہ آباد گیا، چھٹی شفا امتحان گال میں چھٹی تھی، گھر نہیں گیا، وہاں گیا تو حضرت فرما رہے تھے بیان کرتے ہوئے کہ قرآن شریف سے آیت ترجمہ بیان فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف تلاوت پابندی سے کرتا رہتا ہے، مفہوم سے حضرت عبداللہ نے حضرت اکرمہ کا ارشاد نقل کیا کہ جو آدمی قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے کرتا رہتا ہے ارذل عمر کو نہیں پہنچتا، بڑھاپے کا آخری حد تک نہیں پہنچتا. وہ یہ حضرت نے سنایا تو میرے دل میں خیال ہوا کہ حضرت صاحب رائے کا زندہ زمانے تھے، رائے پور والے بہت بوڑھے تھے کہ تو روز تلاوت کرتے، لیکن بہت بڑھاپے کو پہنچ گئے، لوگوں کے محتاج ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں. یہ خیال میرے دل میں آیا، میرے دل میں خیال آنا تھا، فوراً فرمایا ہاں بے شک بعض لوگ ضعیف بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو آرام راحت کا اسباب پیدا کر دیتے ہیں، سہولت کا اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ہمارے اکابر جب بمبئی اترتے تھے حج سے، ہماری گاڑی میں بیٹھائیے، ہماری گاڑی میں بیٹھائیے، ہماری گاڑی میں بیٹھائیے. بڑے بڑے سیٹ لوگ اپنی گاڑی لے دوڑتے تھے. میرے حضرت تشریف لاتے حج سے، کیونکہ اس زمانے میں میرا کام نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ترتیب حاضری کی توفیق کی اسباب پیدا کیا، تو بڑے بڑے سیٹ لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھائیے گا، ہماری گاڑی میں بیٹھائیے گا. اللہ اسباب ایسا پیدا کر دیتے ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے اس کی برکت سے. تو میرے دل میں اعتراض آیا، جو بھی کہیے خیال آیا، فوراً اس کا جواب دیتے تھے. ایسے 20 واقعات ہیں اللہ نے عطا فرمائے. تو اس پر عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے بھی شیخ عبد صاحب نے کہا کہ دیکھو میرے یہاں حضرت قادری صاحب رحمۃ اللہ ناشتہ کیا ہے، حاجی معین صاحب نے ناشتہ کیا ہے، حضرت شاہ صاحب نے ناشتہ کیا ہے، الحردو نے ناشتہ کیا ہے. لمبی چوڑی فہرست شیخ عبد صاحب نے مجھ کو سنایا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میرے گھر میں آپ ناشتہ کر لو، میری خواہش ہے ناشتہ میرے گھر پر کر لو. تو جب وہاں میرا جانا ہوا رابوری میں تو بہت اہتمام کر چکے تھے. میں بھی حاضر ہوا، مگر میرے اکابر یہاں تشریف لا چکے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے. ہمارے اکابر کی جگہ یہ ہے، ہم بھی ان کا ایک مزاج تھا لوگوں سے قریب قربت ہونا، دعوت دینا، ہے نا، ان کا مزاج تھا. بہرحال اس پر بات کر رہا تھا کہ دل میں بات ان کے آئی اور فوراً اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. تو جیسے دل آدمی جسم بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، دل بھی بیمار اور مریض ہوتا ہے. جسم کا مرض تو بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن دل کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں حسد بھی بیماری ہے. تو حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام الہ آباد میں یہاں رہتا تھا. الحمدللہ میرے کئی بار حاضر ہوئی. فارسی زمانے میں بیعت ہو گیا تھا، جب موقوف پہلے میں تھا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے تشریف لے آتے انتقال ہو گیا. حضرت اسی وقت میں انتقال ہو گیا تھا. الحمدللہ کہ اللہ کے ساتھ زیارت، ملاقات، بیعت، خط لکھنا، جواب آنا، بس بڑی سعادت سمجھتا اللہ نے توفیق دیا تھا. تو وہاں کچھ لوگ آپس میں رہتے تھے. ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب کو بلایا اور کہا حضرت یہ میرے جو ہے بھائی ہیں، تو میرا بیٹا علی گڑھ یونیورسٹی پڑھتا ہے، میں دکان ان کو دیتا ہوں، اتنا پیسہ میرے بیٹے کو ہر مہینہ بھیجا کریں، باقی جو ہے آمدنی خود رکھ لیں، لیکن جب میرا بیٹا پڑھ کر علی گڑھ سے آ جائے تو دکان اس کو واپس کر دیں. میری دکان ہے، میرے جو ہے میرے بھائی ہیں، بھائی لگتے ہیں، تو
تو ابھی کمائیں کھائیں، خالی اتنا پیسہ اس کا خرچہ بھیجا کریں، جب وہ آ جائے تو دکان اس کو واپس کر دیں گے۔ اب حضرت کے سامنے، حضرت کے خواصوں کے سامنے، تو وہ بھی وہیں رہتے تھے روشن باغ الہ آباد میں، یہ بات طے ہوئی، کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لڑکے کو ہمیشہ بھیجتے رہے جو طے ہوا تھا۔ جب پڑھ کے لڑکا آ گیا، کیونکہ سب کے سامنے بات طے ہوئی کہ نہ انکار تو کر نہیں سکتے، انہوں نے اس کو واپس کر دیا دکان، کیونکہ سلیقے لڑکا تھا، رشا اسلام رحمۃ اللہ علیہ جاتا تھا عشاء کے بعد، بلکہ بستر بچھاتا تھا، تیل رکھتا تھا، خدمت کرتا تھا، پھر وہاں سے اپنے گھر پر آ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا حضرت ایسا لگتا ہے میری چچا وغیرہ مجھ کو مار دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا دکان اتنی ترقی پا گئی ہے، اب ان کو جلن ہو گئی، حسد ہو گیا ان کو کہ یہ ہم لوگ کرتے تھے تو آمدنی نہیں ہوتی، تو کتنی آمدنی کتنی ترقی ہو رہی ہے، تو انداز ان کا مجھ سے بدل گیا، اب کسی بہانے مجھ کو مار دیں گے اور قبضہ کر لیں گے، یہ بہت ہو رہی ہے۔ رمضان میں ایک آدمی سے کہا بھائی جب عشاء کے بعد میرے پاس سے جاتے ہیں، تم جو ہے اس میں جاتے تھے، جو آٹو رکشہ سائیکل رکشہ جو ہوتا تھا اس میں جاتے تھے، ہم نے فرمایا بھائی تم ان کو روزانہ پہنچا دیا کرو، جب میرے پاس سے جائیں اور تم ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیا کرو۔ کرتے تھے پابندی سے۔ ایک بار جب وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گئے اور جانے کے بعد ایک مڑے ایک جگہ، تو وہاں روشنی کم تھی، ایک شخص نے فائرنگ کیا، اس نوجوان لڑکے کو لگا، لیکن لڑکے نے جو ہے چلاتے ہوئے چور 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 چور، اور جا کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے چور چور چلا کے جا کے اس کا جو ہے پوتا پکڑ لیا، وہ ہاتھ میں کوئی وہ لیے ہوا تھا ہتھیار بندوق، سر پر مارنے لگا اور چلانے لگا، وہ جو آدمی ساتھ گیا پہنچانے جاتا تھا، بعض لوگ جمع ہو گئے، پکڑ لیا گیا۔ تو وہ جو ہے اس لڑکے کا وہی چچا تھا جس کے بارے میں کہتا تھا کہ ہم اس کو مروا دیں گے، حقیقی چچا، حسد کی بنیاد نہیں برداشت ہو کے ہوا، تو اب چونکہ وہ سکھوں کا لباس پہنے باندھ لیے تھا، ایسے دھوتی جیسا پہن لیا تھا تاکہ ہم تو مار کر بھاگ جائیں گے، اس لیے کوئی پہچان نہیں پائے گا، لیکن اللہ کی شان وہ چنی چلا تو پکڑا گیا۔ تو سگا چچا تھا جو حسد کی بنیاد پر بھتیجے کو قتل کر دیا، خود گرفتار ہو گیا، لوگ دوڑے ہر طرف گھیر لیا، تو اس کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی وجہ سے 4 سال کی سزا، سخت سزا ہوئی، اور قتل کی وجہ سے جو اپنے بچے کو قتل کیا تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دنیا بھی اس کے نقصان ہوا، اور حسد کے دل میں ایسا کھوٹ ہوتا ہے، ایسے کتنے واقعات کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، باتوں باتوں میں کس طرح آدمی حسد کی بنیاد پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہیے ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ حاسد کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کا نام لے کر کہنے لگا ارے مولانا قبولیت ہو گئی ہے تب آپ پر حسد کرتے ہیں۔ میں کہا میں ان کے دعا کرتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میں، بولے قبولیت ہے، بعد میں آئے دم بھی بچھا گئے، جہاں دیکھو مولانا مولانا مولانا، تو علماء حسد کرتے ہیں۔ ایک آدمی ان سے کہنے لگے آپ علماء بھی حسد کرتے ہیں اور مالدار بھی حسد کرتے ہیں، تھوڑے دن میں مکان ہو گیا آپ کا، گاڑی میں چلتے ہو، ہوائی جہاز میں جاتے ہو، ہر سال حج کرنے جاتے ہو، تو وہ بھی حسد کرتے ہیں، بھی حسد کرتے ہیں۔ مجھ سے خود جو ہے وہ کہنے لگے میں اسی ماحول میں بیٹھتا ہوں۔ تو یہ ایسا دل کا کھوٹ ہے کہ لکھتے ہیں سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ حابیل قابل میں جو قتل ہوا نا، تو قابل کو برداشت نہیں ہوا، حسد ہوا، حسد کی وجہ سے اس نے حابیل کو قتل کیا۔
سب سے پہلا جو قتل ہوا اس بنیاد پر ہوا ہے. بہرحال تقی مقصد صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی صبح شام 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. ارشد انہوں نے اس میں اور بھی تفصیل نقل کی ہے، کسی ان کی کتاب میں یا کسی میں کہیں پڑھا تھا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کے ماحول معاشرے میں رہ گئی. آج کے ماحول کی ایک بات خاص طور سے، یہ تو ہاں اس کی یہ بیماری تھی، دل کی بیماری تھی. اچھا ریا ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے. ریا کسے کہتے ہیں؟ طلب الجاہ بواسطہ العبادات. آدمی بڑائی حب جا اپنی اعزاز اکرام اس لیے چاہے عبادات کے ذریعے. ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں جگہ کے مقرر ہیں، فلاں جگہ کے ہم یہ ہیں. اپنی وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس کو سوچ کے اپنی بڑائی چاہے، اپنا اکرام چاہے، اپنا ایک مقام مرتبہ چاہے. لکھتے ہیں کہ حسد اسے کہتے ہیں، ریا اسے کہتے ہیں طلب الجاہ بواسطہ العبادات. نیک کام نیکی کے ذریعے اپنی بڑائی چاہے، اس سے نیکی تباہ ہو جاتی ہے. صرف حسد نیکی اس طرح کھاتا آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اچھا ریا سے نیکی تباہ ہو جاتی ہے. پھر آدمی جو ہے لوگوں دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کے نگاہ اس کا حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سے دعا بھی مانگے، کوشش بھی کرے. یہ دل کا مرض ہے، یہ بھی دل کا مرض ہے. عجب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانوں نے کمال عطا فرمایا، آدمی اس کمال کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دل میں. کبر اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بڑا سمجھے دوسرے کی تحقیر کرے، دل میں اس کی تحقیر آئے، تنقیص آئے، تذلیل آئے. لیکن اسے عجب اسے کہتے ہیں اپنی بڑا کسی تحقیر نہیں کسی آتی، تذلیل نہیں ہے، تنقیص نہیں آتی، اپنی بڑائی آتی ہے، اسے عجب کہتے ہیں. اسے بھی نیکی تباہ ہو جاتی ہے. بہت واقعات کو آپ نقل کیے جاتے ہیں. یہ سب دل کے مرض ہوتے ہیں. اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. جو آدمی جسمانی علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایسے جس کو بڑا بنایا، جس سے مناسبت ہو، تعلق ہو، اپنا پیر بنائے، شیخ بنائے، کچھ نہیں بنائے، اپنا بڑا بنا لے، علاج کرتے رہا کرے. نہیں طبیعت میں کسی سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے، آپ ہم کو ایک مرد بتا دیے، علاج کر لیں گے. کوئی ڈاکٹر صاحب دوا علاج آدمی کرتا ہے، لیکن کوئی نیا ڈاکٹر آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، وہ ابھی تک دوا لے لیتا، وہی دوا دے دے، ہم کو تکلیف ہے. شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں. ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا اللہ دیتے ہیں. حکیم مرض بتاتا ہے اور شفا اللہ دیتے ہیں. تو آدمی پوچھ سکتا ہے بھائی ہم کو ایسی علاج، اس کا علاج کیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہمارے بڑوں میں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہوئے اس سفر میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے. فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنکھا اٹھا لیا. بڑے تھے، سید سمدار علوم کے فضل مدرس، بہرحال اٹھا لیا، پنکھا اٹھا لیا. تو گاڑیوں میں وہ نہیں، پنکھے نہیں ہوتے تھے زمانے کی بات ہے. حضرت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں کوئی دیکھتا تھوڑی ہے. فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جن کے ساتھ ادب کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں، ادب اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سفر میں پوچھا مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سفر اکثر ہوتا رہتا ہے، لوگ سفر میں ہدیہ دیتے ہیں چونکہ ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے دینے والوں کی. اس عادت کی وجہ سے خیال آ جاتا ہے کہاں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں. اس کو ایک بڑے مدرسے شیخ الحدیث ہیں، کہیں میں جا رہا تھا ایئرپورٹ پہ جانے کے، ان کو بھی کہیں جانا تھا، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا گھڑی دیکھ لو پہلے، آپ کی بات پوری ہوگی نہیں ہوگی کتنی دیر میں تو فلاں جگہ جاؤں گا، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اناؤنس ہوگا فوراً ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں گا. کہ نہیں میرا زیادہ وقت باقی ہے. میں ادھر بیٹھا تھا، آپ کو دیکھ کر یہاں آ گیا. کیا بات ہے؟
کہنے لگے کہ میں بڑا بڑے مدرسے شیخ الحدیث ہوں، بیان کرنے بلایا جاتا ہے مجھ کو، لوگ ہدیہ دیتے ہیں، خیال آتا ہے۔ میں نے ان کو ایک قصہ سنایا کہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھائیلینڈ پوچھا تھا کہ سفر میں جب جاتا ہوں وہ ہدیہ دیتے ہیں، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ رحمۃ اللہ فرمانے لگے اگر ہدیہ نہیں دیں اور دل میں شکایت پیدا ہو تو عجب ہے، انتظار ہے، انتظار پہلے سے انتظار تھا، وقت پر نہیں ملا، شکایت پیدا ہوئی، اور ہدیہ نہیں دیں، خوشی ہو اچھا وہ نہیں دیا تو یہ عجب نہیں ہے، انتظار نہیں تھا دیتے۔ اور فرمانے لگے حضرت اس کا انتظار رہتا نہ دیتے اچھا رہتا، دینے لینے کا انتظار ہوتا، اس کا انتظار رہتا ہے کاش نہیں دیتے تو اچھا رہتا۔ فرمایا حضرت عجب نہیں پھرے۔ ان عالم نے میں نے سنایا تو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے مجھ کو آپ بیعت کر لیجئے، اس سوال جواب مجھ کو مل نہیں رہا تھا، اپنی اصلاح کے لیے مجھ کو اکل کو کہ شیخ الحدیث ہیں ان کی بات ہے، آپ بولو گے نہیں مجھ کو بیعت کر لیجئے، یہ سوال جواب مجھ کو مل نہیں رہا تھا، لیکن جو ہے کبھی کتنا سکون ہو گیا، اب کھٹک جو تھی دل کی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال جیسے جسم کا مرض ہوتا ہے ایسے روح کا بھی مرض ہوتا ہے، ایسا آدمی جسم بیمار ہوتا ہے، روح کی بیماری ہوتی ہے، یہ تو بڑی خاص طور سے بات۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضروری ابھی دوستوں نے یاد دلایا کہ موجودہ حالات میں مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بلکہ متدرسی صاحب نے یہاں تک کہا کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سب کے خالق مالک ہیں، سب کو ہی روزی دیتے ہیں، سب زندگی وہی دیتے ہیں، موت وہی دیتے ہیں، سب کچھ وہ دیتے ہیں۔ ایمان والوں حضرت علی نے کسی نے تذکرہ کیا، فرمایا دیکھ 2 دن ایسا ہے اس دن موت نہیں آ سکتی، ایک دن 2 دن ایسا ہے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ایک تو دن وہ ہے جس میں ہماری موت نہیں ہے، ہماری موت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم کو، اور جس دن موت مقدر ہے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جسے ہماری موت مقدر ہے ہم کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی کے ارشاد یہ کہیں کتاب میں پڑھا تھا، اللہ کی طرف جو چیزیں طے ہیں مقرر ہیں انہیں اپنے وقت آنے والی ہیں۔ ایک آدمی ایئر انڈیا میں ڈاکٹر صاحب وہ پہنچانے گئے مریض کو، یہ تھا کہ دل کا بیمار ہے، ہوائی جہاز چڑھ سکتا نہیں چڑھ سکتا، اب تو خیر کہیں دن ایسے لے چکے ہیں بھائی اس کے کہ آدمی بیٹھے اور جا کے اوپر چلا جائے، لیکن اب بھی دینے بہت سکتے ہیں کہ زینہ چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے سیٹ ملتی ہے ہوائی جہاز میں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو اس کے سیٹ پر بیٹھا کر نیچے آ رہے تھے، چلنے بیٹھی گئے، تم چلے جاؤ گے پہنچ جاؤ گے، نیچے ایک قدم رکھا ڈاکٹر صاحب نے پھسل گئے اور مر گئے۔ دوسرے کو سند دے کے آئے ہیں نا کہ تم جا سکتے ہو، ہوائی جہاز سفر کر سکتے ہو، خود ایک ہی قدم نیچے رکھا تھا کہ موت نے ان کو لے لیا، وقت ان کا آ گیا۔ ابن عبد ود بہت پہلوان تھا، غزوہ خندق کے موقع پر اس نے اعلان کیا تھا حل میں مبارزوں یہ بارز نہیں، کوئی ہے میرا مقابلہ کرے گا، لکھا ہوا ہے اتنا بڑا پہلوان تھا کہ کئی چمڑے کے اس کے گائے کے جانور کے چمڑے اونٹ کے چمڑے پر جب بیٹھ کھڑا ہو جاتا تھا تو کئی 100 آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر وہ خندق پار کر کے آ گیا اور حل میں مبارزنی اس نے اعلان کر دیا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا،
حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی چھوٹے قد کے تھے اور ساتھ میں ہتھیار تلوار. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن عبدود ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے، مطلب اس کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان ہے، اتنا وہ طاقت والا ہے. آپ نے فرمایا ابن عبدود ہے. فرمایا دیکھ لیا. اس کے مقابلے حضرت علی کے جانا، چھوٹے قد ہونا، کم عمر بھی تھے، چھوٹے قد تھے اور اتنا مشہور تھا. 150 آدمی لکھا، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اگر وہ کھینچتے تھے تب سمس نہیں ہوتا تھا، اتنا طاقت اللہ اس کا عطا فرمایا تھا. لیکن چونکہ ایمان والی کی نگاہ اللہ کی ذات علی پر ہوتی ہے، یہ کیا کرے گا. اور وہی گئے. اب اس نے کیا کیا مقابلے میں، جب آگے بڑھا اس نے حضرت علی فرمانے لگے تو دوسروں کو مدد کے لیے بلاتا ہے. وہ سمجھا کہ کوئی آ رہا میری مدد کے لیے، اس لیے مڑ کے اس نے دیکھا. حضرت علی اچھل کر مارا، گردن الگ ہو گئی. سمجھے؟ ہر وہ خطا تو لڑائی دھوکہ ہے. سمجھے آپ؟ وہ تو سمجھا کہ کوئی مدد کی میری آیا ہے. مڑ کے دیکھنے جب تک انہوں نے اچھل کر مارا ہو گردن الگ ہو گئی. سمجھے آپ؟ تاریخ اسلام حفیظ جالندھری کی تو بہت مشہور تھی کس زمانے میں. سمجھے؟ اور اشعار میں انہوں نے لکھا، بہت مقبول تھی. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک آدمی نظم پڑھتا تھا، نظم ہے، لوگ بیٹھ کے سنتے تھے اور عورتوں تک کو اشعار یاد ہو گئے تھے. وہ نظم کے اسلامی جو ہے تاریخ اسلام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، پھر غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے، غزوہ خندق کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ پڑھے جاتے تھے. اب تو پتہ نہیں ناول افسانے اور کیا کیا ساری چیزوں میں اب لوگوں کو وہ تو ذوق نہیں رہا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی پڑھتا تھا، لوگ بیٹھ کر سنتے تھے. ہاں وہ بہت مقبول تھے اس زمانے میں، اللہ کی شان. اور وہاں بھی وہ گئے تھے، وہاں جدہ میں پڑھ ہی رہے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، بھی جالندھری کا انتقال بھی وہیں ہوا. اللہ مغفرت فرمائے. بہرحال بعض موقع پر اللہ تعالیٰ شان ہو کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، آدمی کے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. انہوں نے بڑی محبت سے لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. سمجھے آپ؟ ہاں اس کے کچھ اشعار یاد بھی ہیں. وہ کرتا تھا نا، کیا بیت بازی کرتا تھا، تو اس میں کچھ اشعار یاد ہیں. سمجھے آپ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، مکہ فتح ہو گیا تو قریش ڈرے ہوئے تھے، ہم نے ستایا، تکلیف پہنچایا ہے، بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں. وہاں گئے، وہاں بھی نہیں رہنے دیا، ہم انتقام لیں گے. تو جب یہ نقشہ کھینچا حفیظ جالندھری، اب تک ہم کو یاد ہے، لکھتا ہے اسی موقع پر شمشیریں کیا کرتی ہیں کام اپنا، لیا کرتی فاتح قوم آخر انتقام اپنا. یہ شعر وہاں نقل کیا ہے. ہاں اب تک ہم کو یاد ہی ہے. بہرحال بات کہاں چلی گئی ہے، کیا کر رہا تھا بھائی؟ کیا آج کل کے حالات مایوسی کے حالات ہیں. تو آدمی، بہت سے لوگ مایوس ہیں، کہتے ہیں خودکشی بھی کر لیا ہے. جتنا بڑا تعلق جتنے بڑے سے ہوتا ہے اتنا دل کو قوت ہوتی ہے. پھر ایک آدمی کے یہاں 4-5 پہلوان گھر میں ہر دم پہرا دیتے ہیں، آدمی کیسا مطمئن ہوتا ہے، ہمارے اتنے ساتھی ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے ایمان والا بھی دیکھ کر تھوڑا قوت ہوتی، چلو بھائی ہمارے ساتھ اتنے آدمی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اتنے آدمی ہیں. جب اللہ تعالی ذات عالی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ایمان والے کی قوت ہوتی، ایک تعلق ہوتی ہے. پھر جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ربی سیہ دین، کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جی، ہاں جب اسے کہا گیا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان ربی سیہ دین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان ربی سیہ دین، ہدایت دیں گے، راستہ دیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق نے جب کہا، فرمایا اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں، یعنی تم میرے ساتھ ہو نا. ان ربی سیہ دین، ہم یاد وہاں تو واحد استعمال کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حضرت صدیق کو بھی شامل کیا. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کی برکت، وہ تو صرف موقع نہیں. تو ایسے موقع پر ایک تو آدمی اپنے اوقات کو اچھے کام میں گزارے جس سے اللہ تعالی شانہ کی رضا ملتی ہو.
شروع میں رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے جب ہم آئے وہاں سے تو یہاں قیام تھا، اور 2 دن رمضان شریف 2 دن پہلے ہم لوگ پھر سفیان گنج چلے گئے تھے. تو یہاں ہمیں آرام سے 15 پارہ تلاوت، رمضان شریف شروع نہیں ہوا تھا، 2-3 دن پہلے سے آرام سے 10-12 پارہ آرام سے جو ہے یعنی 2 دن میں ختم. کبھی مشغولی ہوگی تو 2.5 دن لگ گئے. آرام سے الحمدللہ تلاوت ہو جاتی تھی، اچھا لگتا تھا طبیعت کو. تو رمضان شریف شروع ہوا سنیچر کو، اور میں بدھ کو یہاں سے وہاں چلا گیا تھا سفیان کے یہاں. بہرحال ایک سوئی تھی، برکت تھی، قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے. جس تلاوت ہے درود شریف ایک عمل ایسا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خاص نصرت معیت شامل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ شامل ہوتی ہے. ہر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نصرت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت برکت نازل ہوتی ہے. ایک بار درود شریف میں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو رحمت کے نزول پر دل کو سکون ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، دل میں ایک سوئی ہوتی ہے، گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. اپنے حالات کے اعتبار سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. کتنی عدد؟ جتنا اللہ چاہتے ہیں. جتنا کوئی اس میں آدمی 1 بار 2 بار 10 بار پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد بے عدد من الفاظ فمر رہا ہے، بے عدد ذرۃ من الارض. کتنے ذرہ ذرات ہیں. ذرہ وہ باریک والا اڑتا ہے نا جب ہوا میں، وہ اتنا اس کے عدد کے بقدر اللہ رحمت نازل فرمائے، درود شریف نازل فرمائے. تو کبھی ایک تصویر دونوں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں بلا گنتی ہی نہیں، بلا گنتی کے اللہ عطا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں. جو پڑھتا پھر وہاں نام لے کے پیش آتا، فلاں نے آپ کو درود رحمت سجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک لے کے فرشتے بتاتے ہیں. تو اپنے کچھ وقت ہمیشہ کے لیے طے کر لیں. چلو پیر صاحب نے بتایا دعوت تصویر پڑھ لو، بھائی پڑھو نا. کون کہتا 24 گھنٹے میں اتنی وقت رہتا آدمی دعوت تصویر خالی پڑھ لے؟ بھائی دعوت تصویر پڑھ لو، تھوڑا درود شریف پڑھ لو. جب معلوم ہے چلتے پھرتے بیٹھ. ایک آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا تو خواب میں فرشتوں نے کسی بات پر عذاب کا وہ ہوا. اتنے میں دیکھتے کیا، وہ آدمی دیکھتے ہیں کہ میرے ابا کا کوئی آدمی آیا روشن منور بالکل، تو انہوں ہٹا دیا. وہ لڑکا کہتا، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ کہاں میرے مصیبت میں آپ نے مدد کر دیا. فرشتے میرے باپ کو صدا ہونے جا رہی تھی، آپ نے بچا لیا. آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارے باپ کا نبی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ سونے سے پہلے 11 بار کیا، میں اس میں بھی بھول گیا ہوں، درود پڑھا کرتا تھا سونے سے پہلے. تو سوتے ہیں، بات کرتے ہیں، چائے پانی کرتے ہیں، جو بھی آدمی ہوتا ہے وقت آدمی جاتا ہے درود شریف پڑھ لے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ کو نعمت ملی تھی. فرمایا درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو، 1 تسبیح نہیں 100 بار. تو کوشش کرتا ہوں صبح کو نہیں ہو 1 تسبیح ہو جائے. باقی اس کے علاوہ کتنا چلتے پھرتے ہو جاتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، تو اس کا اہتمام کرتا ہوں. فرمایا جب میرے روزے پر آؤ تو میرے روزے سامنے بیٹھ کر 1 تسبیح پڑھ لیا کرو. تو حاضری ہوتی ہے، حضرت عمر اللہ بلاتے ہیں تو میں ایسی جگہ بیٹھتا ہوں جہاں پہ روزہ مبارک نظر آئے، وہاں بیٹھ کر کوئی تسبیح پورا کر لیتا ہوں. تو پورا کر لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود شریف ہے. اس کو 1000 بہت آسان پڑھنا ہوتا ہے، 4 منٹ میں ہو جاتا ہے چلتے پھرتے. 24 گھنٹے میں نظام الاوقات اپنے تلاوت کا، ذکر کا، دعا کا قور میں تو اپنے عملی ساتھ دیں گے. طے کر لے بھائی اتنا اپنے پڑھنے کا، یہاں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، جو جہاں رہتا ہے. مسجد میں اگر رہتا ہے سب سے اور آسان بات ہے. اب آپ پہلے وضو کر کے پہنچ گئے، کنارے بیٹھ گئے یا کہیں بیٹھ گئے، اپنا پڑھنا شروع کر دیا. وہاں کوئی پابندی تھوڑے ہوتی، اذان میں جب ہی آؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پڑھنے کے زمانے میں میں مالی کلام پڑھتا تھا تو ایک بار حاضری سب کی ہوئی تو میں موجود نہیں.
حضرت نے پوچھا حافظ جی سے کہ وہ کہاں ہے، تو کہنے لگے وہ بیمار ہے، بخار ہے. میں وہی حفظ پڑھتا تھا اس وقت کی بات ہے، مانی کلام ہے. حضرت تشریف لائے اور بہت تعجب فرمانے لگے. فرمایا میں تمہاری حاضری نہیں لیتا تھا سب کے سامنے، ابھی نسیم صاحب ہمارے اور مدرسین بھی سب آ گئے. میں تمہاری حاضری نہیں لیتا تھا اس لیے کہ میں دیکھتا تم کنارے بیٹھے رہتے ہو، چھوٹی عمر بھی، چھوٹی عمر 11-12 سال کی، تو تم کنارے بیٹھے رہتے تھے، میں جانتا تم بیٹھے ہوگے وہاں. تو حافظ صاحب نے آج کہا کہ تم جب دنی تم کو دیکھا معلوم ہوا تم بیمار ہو. تو الحمدللہ اتنا اعتماد تھا کہ ہم سویرے اٹھ کے، کبھی ایسا ہوتا تھا حافظ نسیم صاحب اور میں اور ہمارے حضرت تین ہی ہوتے تھے فجر کی نماز میں، بارش اور ہوا اور اس میں کوئی وہ نہیں، تین ہی ہوتے تھے مانی کلام میں فجر کی نماز میں. ایسا ہوتا تھا. بہرحال اللہ کی نعمتوں کی نعمت تھی، شروع سے عادت پڑی ہوئی تھی. اس لیے جو کسی کو کہیں جانا ہو، ارے ہم ان کو بولو جگہ دیں گے، ان کو بولو جگہ دیں گے. اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ نے بچپن سے توفیق عطا فرمائے تھے. تو کیا میں تو بات معلوم ہے اپنا نظام الاوقات اپنی آخرت کے اعتبار سے، اتنا وقت ہماری آخرت کا ہے، دعا کا ہے، تلاوت کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے. یہ جو حالات اس وقت ہیں، مایوسی کی حالت ہے، لوگ پریشان ہیں، پر حالات دیکھ کے لوگ وہ ہوتے ہیں. ایک آدمی ملنے ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے کہ پولیس والے ہاتھ ملاتے ڈرتے ہیں، پولیس والے وہ ہاتھ ملاتے ڈرتے ہیں. مطلب وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، ان کو انجیکشن لگانے آئے تھے، کہنے لگے جو ہے وہ بھی ڈرتے ہیں، ان کا ہوتا ہے. لیکن سب کچھ فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہونے والا ہے. ہم جب تیاری کیے رہیں گے نا تو بلاوا آئے گا، تو ہم نے ذمہ دیا باقی ہے، قرض باقی ہے، دل دکھایا ہے، تکلیف پہنچایا ہے، تو معافی مانگ لے. میں اللہ سے اللہ کے لیے معاف کیجیے، آپ کوئی تکلیف پہنچی ہو، دکھ پہنچا ہو، میں نے کچھ کہا آپ کو ہو. میں کچھ پیسے صدقہ کرتا ہوں اس نیت سے اللہ میرے ذمہ میں حق مالی کسی کو ہو، میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں ہو، دیا نہیں ہو، اللہ ان کو پہنچا دیجیے، اس کے حق مالی ہو تو صدقہ کرتا ہوں. معلوم ہے ذہن میں اگر بات آ گئی تو کہا سنا معاف کرنا. جہاں کہیں بھائی ہم جا رہے ہیں یہاں سے، بھائی کہا سنا معاف کر، السلام علیکم، ہمارے گاؤں کا رواج ہے، بچپن کہا سنا معاف کر رہا ہوں. تو لوگ وہ بھی کہہ لیتے تھے، کہہ لیں، یقینی بات ہے، محبت سے مل گئے، سلام صحابہ کر لیا، مالکہ کر لیا، دل کے بوجھ ختم ہو گیا، بشار انشراح ہو گیا. باقی اس لیے دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، دل کو قوت رہتی ہے. آدمی جانتا وہاں پر پہنچیں گے، کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے. ایسے اپنے آخرت کے منزل کے لیے آدمی تیاری کر لیتا ہے نا، دل کو قوت ہوتی ہے. اور اللہ کے معاملہ راست بازی کا، اللہ نے چال بازی نے چلتی نہ چلے گی. سب دو ٹوک بعد جب آدمی اپنا تیاری کیے رہتا ہے، یاد رہتا ہے، وقت صحیح خرچ کیے رہتا ہے، تو وہ دل کو قوت ہوتی ہے. تو میں یہ واقعے کئی ایک اس میں میں نے پڑھے ہیں. ایک آدمی کہنے لگے کہ خواب میں میری بیوی گھبرا اٹھ گئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے کیسے خوشبو آ رہی ہے؟ کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم اپنا منہ قریب کرو جس سے تم درود شریف پڑھتے ہو وہ قریب کرو. میں مارے شرم کے منہ نہیں کیا، ایسا کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوسا دیا، اس کی خوشبو یہ. تو بھائی مالنا اخلاص کی بنیاد پر وہاں جو ہے ایسا ہوتا ہے، وہ اخلاص کی بنیاد پر. تو ہم نہیں کہتے کہ سب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا طے کر لیں، اتنا روشی روز پڑھا کریں گے کم سے کم. زیادہ میں جب سونے لگتا ہوں 11 بار پھر پڑھتا ہوں. دل میں جو پڑھنے کا معمول ہے الحمدللہ کا اظہار ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے چند منٹ پہنچ جاتا ہے. باقی جو درود ابراہیمی ہے وہ تو الحمدللہ مستقل پڑھتا ہوں. اللہ کے احسان ہے، اس سے مستقل پڑھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، مستقل پڑھتا رہتا ہوں میں درود ابراہیمی کو. اور اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کا وہ ہے. راستے میں چلتے ہوئے اور کوئی درود شریف آیا صاحب نے آپ کو سنایا نا،
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى، جتنا آپ کو پسند ہے اور جتنی عدد آپ کو پسند ہے. اللهم صل علی محمد، ایک تصویر پڑھتا ہوں. اللهم صل علی محمد بیل ذرتی من الف الف مرہ بیل ذرتی من الارض، جتنے زمین میں ذرے ہیں ہر ایک کے برابر، اور کتنا؟ ہر ذرے کے برابر. الف الف مرہ 10 لاکھ. جتنے ذرات دنیا میں ہیں کوئی گن سکتا ہے کیا؟ تو ندی کنارے دیکھو ذرے اڑتے رہتے ہیں، کتنا باریک ہوتا ہے. اور ہر ایک 10 لاکھ برابر، ایک کے برابر 10 لاکھ، پھر کتنا ہو جاتا ہے آدمی کرے. تو اس میں ایک تصویر بھی پڑھتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد کما بذرۃ من الارض الف الف مرہ. اللہ کے ساتھ یہ بھی اللہ توفیق دیتے ہیں. یہ بھی ایک تصویر پڑھ لیتا ہوں اپنے. تو اپنے جب طے کر لیں گے نا تو گھر میں بیٹھے ہوئے سنت پڑھتے ہوئے، اس وقت پابندی لگی ہوئی ہے مسجدوں کی، بیٹھ نہیں سکتے، گھر میں نہیں رہ سکتے، تو اپنا کہیں اور بیٹھ کے پڑھ لیں. کہ تو آدمی کے حالات انشاءاللہ ختم ہی ہو جائیں گے، اور جو بھی اللہ کو منظور ہوگا دن. لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر، کنارے بیٹھ کر، کہیں گھر کے دفتر بیٹھ کر، جہاں جس کو ہو تصویر پڑھ لیں. اس میں رحمت کی کشش ہے، رحمت کی کشش ہے، جاذبیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک آدمی سزا دے رہے تھے، کہنے لگے مدینہ شریف مکہ شریف رہتے تھے وہ، تو خواب میں دیکھا پولیس پکڑنے کے لیے آئی. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پکڑا گیا اس لیے کہ وہاں اقامت تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، ابھی مجھ کو پکڑ کے گرفتار لے جائیں گے. کہ خواب میں میں بے چین ہو گیا، پولیس والے آ گئے، خواب میں دیکھتے ہیں. اتنے میں کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا چھوڑ دو میرا آدمی ہے. کہنے لگے چھوڑ دو میرا آدمی ہے. کہنے میں خواب دیکھا، اس کو بیٹھ گیا. تعلق دونوں طرف ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. ہم خالی وقت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں کچھ وہ کر لیں. کہنے لگے کہ بس خواب سے بیدار ہوا، ایسی دل کو قوت ہو گئی کہ میں کہیں بھی جس دن جاتا تو کوئی مجھ کو پوچھتا نہیں تھا، اور میرا آدمی ہے. ابھی ایسا ہم زندگی گزارنے فرمایا آپ سے، بھائی میرا آدمی ہے. ہمارا آدمی، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا فلاں دوست. آدمی کیسا کہتا ہے؟ وہاں بھی تو عمل نامہ پیش ہوتا ہے، دعویٰ نہیں چلتا وہاں، تو عمل چلتا ہے. حقیقت کس کی کیا ہو تو نہیں ہم معلوم ہے، اخلاص کتنا ہے، کس کے کام کرتا ہے. تو اللہ کے لیے کریں تو ہاں باقاعدہ ہوتا. اور بھی سنوں کے بعد واقعات ہیں. بہرحال اللہ خیر دے آپ لوگوں کو. تو 2 باتیں، ایک بات یہ ہے اللہ تعلق بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اعمال خیر میں اضافہ کرنا چاہیے. کوتاہی غلطی کسی حق میں باقی ہے توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، حق ادا کر دے. باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، حق تلفی کیا ہے. بوڑھے لوگ جو ہے بیچارے بعدے تو در کے دے دیتے ہیں، بعدے کہتے کون دیتا ہے صاحب. اب وہاں جب وصول کرے گی بہن تب کیا حال ہوگا آدمی کا. اس لیے علماء سے مسائل معلوم کر کے حق ادا کر دے کہ بہن آپ کا حصہ تھا. نہیں لے گی تو کہتے بہن نہیں لینا ہے، پیسہ لے لو، تمہارا اتنا ہوتا ہے لے کے رکھ لو. نہیں لینا ہوگا تو 10 مہینے کے بعد دے دینا. بولے تب کون دیتا ہے؟ ایک آدمی بولے تب کون دیتا ہے؟ میں کہا تو ایسا لینا کہاں ہوا، دینا ہوا کیا جو معلوم ہے کہ اسے. اس لیے اپنا ترتیب بنا لے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ والد صاحب کا انتقال بہت 1991 میں ہو گیا تھا، والدہ کا انتقال 2006 میں ہوا. تو جو غریب ہم بھی تھے، سب سامان اکٹھا کیا گیا. ہم لوگ 4 بھائی اور جو ہے ایک بہن، سب سامان والدہ کا الحمدللہ میرے حصے میں رہتی تھی. ان کا قیام گھر میں لوگ میں خدمت کرتے تھے، تو ساری چیزیں اکٹھا کر دیا تھا ہم نے. بڑے بھائی بلایا، بیچ والے بھائی بولا، چھوٹے بھائی بولا، ہم 4 بھائی اکٹھا ہو گئے. میں نے کہا آپ دیکھو، آپ لوگ غور کر لو کیا لینا چاہتے ہو، سب کی تقسیم کی جائے. کچھ وہ ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا ہم کو جو ہے اماں کا مسلح چاہیے، میں نماز پڑھتی تھی نا، ہم کو خالی وہی ایک چیز دے دیجیے. ہم کہا سب کی رائے، بولے ہاں ٹھیک ہو. کیا دوسرے بھائی نے کچھ اور مانگا، میں بھول گیا. اب تو ہر ایک نے ایک چیز مانگی، ہر ایک نے. میں نے پوچھا ان کی امی سے کہ بھائی تم کو کچھ چاہیے کیا؟ والدہ کے
میراث میں سے. کہنے لگی جس کپڑے اماں کے انتقال ہوا تھا ہم کو کپڑا چاہیے. میں نے یہاں سے کاٹ کے، میں نے کہا یہاں سے کاٹ کے نیا جوڑا لے گئی تھی، سل کر وہی پہنایا تھا، غسل کر کے آرام سے. اگلے دن انتقال ہوا تو یہاں سے اسے کینچی سے کاٹ کے تب نکالا گیا تھا. کہنے لگے مجھ کو ہی جوڑا جو بدن میں تھا اماں کے انتقال کے موقع پر، مجھ کو ہی جوڑا چاہیے. ان کو دے دیا. باقی میں کہا سب پیسہ بہن کو دے دیجیے. ہماری ایک ہی بہن تھی نا، تو سب جو ہے زمین جائیداد تو میں نے والدہ نے پہلے سب کو دے دیا تھا. میں کہا کیا بوجھا آپ کو لینے کے حساب دینے کے لیے، دے دو، کوئی کمی تھوڑا اللہ نے آپ کو دیا. تو باقی جو سامان والی چیز جو کچھ تھی سب کو جو ہے ہمارے چھوٹی بہن ان کو دے دیا گیا. چھٹی ہوگی، اللہ کے لڑائی نہ جھگڑا نہ کوئی ہو. تو سب سے کہتے ہیں میراث شریعت تقسیم کرنا، شریعت کے پاس زندہ کرنے کے لیے. اور جو کوئی خوشی کو معاف کر دیتا معاف ہے. جیسے میں نے کچھ نہیں لیا، میں سب بھائی دیتا آپ لوگ لے لو، تقسیم کر لو. تو بہرحال بات کہاں سے، ایک بات تو یہ ہے معاملات بھی اپنے صاف ستھرے ہوں، معمولات بھی پڑھنے لکھنے صحیح ہوں، کہ ہمارے دل میں کسی باقی لیا دیا ہے وہ بھی ادا کر لیں، اور اللہ تعلق بڑھا دیں، ترتیب درشی بڑھا دیں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، دعا مانگنا بڑھا دیں، امت کی دعا مانگیں. حالات جو اس وقت چل رہے تھے رمضان شریف میں، تو دعا میں دعا جب آج قرآن شریف اسی ختم ہے، آج کے جو تاکرات ہے، جمعے کی رات ہے، اس بہانے بانگ الحمدللہ. اب بہت دور تک جو لوگ اس کے رابطہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. حیدرآباد سے مجھ کو فون آیا کہ حضرت نیٹ کے اوپر اس وقت آپ کی دعائیں 5000 آدمی شریک تھے. ان میں گنتی آ جاتی ہے، نیٹ میں پوری گنتی آ جاتی ہے، پوری آ جاتی ہے نا، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. تو حیدرآباد سے ان کا فون آیا کہ آج میں نے دیکھا 5000 لوگ دعا میں شریک تھے، بہت اچھا لگا. تو جس دن تاکرات ہوتی تھی اس دن جمعے کی رات میں قرآن شریف ختم ہو، کوئی دن آئے، اسے بہانہ بنا کے اس میں دعا میں کرتا اللہ ہر کچے پکے گھر میں نور ایمان داخل فرمائیے، ہر کچے پکے گھر میں نور ایمان داخل فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحسین فرمائی. ایک صاحب کہنے لگے آپ کی دعا پر بہت خوش ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے. تو ہمارا کیا اس میں، اگر آپ نے کہا اللہ اتنی دنیا میں موجود ہیں، میں ہر نماز بعد 3 بار پڑھتا ہوں اللہم اہدنا الناس والجن جمیعا، اللہم اہدنا الناس والجن جمیعا. اللہ تمام جنات انسان کی ہدایت کیجیے. موبائل کہاں ہے؟ اچھا یہاں لگا. بہرحال جو ہے جی میں ڈال دیتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، تو میں ہر نماز کے بعد 3 بار یہ بھی پڑھتا ہوں اللہم اہدنا الناس والجن جمیعا، اللہم اہدنا الناس والجن جمیعا. اللہ تمام جنات انسان کو ہدایت دیجیے. الحمدللہ 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 ہر نماز کے بعد 3 بار فرض کے بعد یہ پڑھ لیتا ہوں. اب جتنی تعداد جنات انسان کی ہے اندازہ خود لگا لیجیے آپ. خودی نیکی ملتی نہیں ملتی. جس شریف میں آتا اگر ایک بار آدمی کہتے اللہ تمام امت کی مغفرت فرمائیے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے تعداد کے بقدر نیکی ملتی. تو جنات انسان کتنے ہیں، نیکی مل جاتی ہے. اپنا کیوں تو بھائی بہترین کاروبار اللہ سے معاملہ کرے آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا سے بہت خوشی ہوئی اللہم اہدنا الناس والجن جمیعا. یہ چند روز پرانی بات ہے، جمعرات کی وہ تھی دعا گیا تھا. تو وہاں تو ہمارا نماز پیش ہوتا ہے نا، چال باتی نہیں چلتی، وہاں سچا معاملات میں اللہ چلتا ہے. ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ان کو دکھائیں دکھائیں، ہم کو دکھائیں آپ دکھائیں، وہ تو ہو جاتا ہے. تو اللہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ نور ایمان داخل فرمانے کا مطلب سب کو ایمان والا کر دیجیے، مطلب ایمان لائیں. خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں آدمی جب مجلس میں جاتا ہے، سنتا ہے، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، عمل کرتا ہے. ایک آدمی کہنے لگے مجھ سے ملنے آئے تھے وہاں کوگن سے، کہنے لگے صاحب نے کہا کہ یہ تم نے یہاں کیا؟ ارے میرا مسئلہ نہیں، حضرت کے مجلس میں جاتا تھا، میں وہاں سنتا تھا میں، اس لیے آج وہاں کوگن سے ملنے آئے تھے کل گزشتہ، کہ میں تھوڑی دیر مل کے چلا جاؤں گا. اس کے آنے کی یاد رہتی، بہت طبیعت تقاضا کرتی ہے.
تو یہ سب چیزیں پھر عمل میں لائے. لوگ اپنا کمال سمجھ کے بیان کرتے ہیں, لوگ خوش ہو جائیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی بات بیان کر دیا, حالانکہ عمل کے نہیں بیان کرتے کہ ہم نے چنا اپنے عمل کے لیے عمل کریں گے, دونوں بہت فرق ہے. وہ تو واہ واہ ہو جائے گی نا, مولانا کتنی اچھی بات بیان کتنی اچھی بیان کی, تو واہ واہ ہو گیا آپ کا. کہ آپ نے خود عمل شروع کر دیا تو ہاں آپ کا ثواب ملے گا. تو دو باتیں خاص طور سے, حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. درود شریف کی کثرت سے اللہ کی رحمت و نزول ہوتا ہے, اس لیے اس کی کثرت کرے, پڑھنے کی عادت ڈالے. دعاؤں کے اہتمام اپنے لیے کرے, امت کے لیے کرے, انسانیت کے لیے کرے, دعاؤں کا اہتمام کرے. گھر میں اللہ توفیق عطا فرمائے. تو زاد السعید کے جو چہل حدیث کے وہ جگہ ہیں, چہل حدیث کے جو الگ بھی شائع ہو گئی ہے, چینل پر شیخ ملک شائع کیا تھا, اور تو بہت بار شائع ہوئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اثر میں مرتب کیا تھا, زاد السعید کتاب لکھی تھی نا, اس میں 40 مرتب کیا تھا. لیکن ماشاء اللہ ہوتے ہوتے مختلف ناموں سے بہت شائع, بہت مقبول ہوئی. ہم نے تو ان کو فون کیا, تھانہ پون 10 عدد چاہیے زاد السعید. کوئی اگر جانتا ہے کسی کے پاس ہم کو دے دے, اس کو انعام بھی دیں گے ہم. سمجھے آپ, ہم نے گھر میں زاد السعید ایک بار پڑھے تو چونکہ جب پڑھے درود شریف ہے, مقبول درود شریف ہے, وہ درود شریف جو الفاظی مقبول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں, تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. خود کا لوگ اپنے کئی واقعی لوگوں نے بتایا کہ حالات میں, پریشانی میں, اور ماشاء اللہ رحمت کا نزول ہوا, طبیعت بہت پرسکون ہو گئی. اور مولما کے لیے چندی میرے لگتے ہیں. ویسے میں وہاں جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آؤ میرے روضے کے پاس, تو زاد السعید میں چہل حدیث لکھی, ایسا بھی الفاظ یہی تھے, زاد السعید میں جو چہل حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیا کرو. زاد السعید میں جو چہل حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لو. الحمد للہ مبارک جہاں نظر آتا ہے نا, چھوٹی والی جیب میں رکھتا ہوں, تو وہاں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں میں. تو الفاظ بھی مقبول ہیں, اور جو ہے ایک مقبول شخصیت کے لیے مرتب کی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں مقبول ہے, تو وہاں آدمی کر لیں. بہرحال چند باتیں عرض کر دیا. ایک تو اس کا اہتمام کر لیں, دل کو قوت رہے گی, آخر میں ہوتے اعمال کریں گے, آخر میں جنت میں قرب بہدگے کا کام آئے گا. اور لوگوں کے دعا کا اللہ لوگوں کی مشکل آسان فرمائیے, پریشانی دور فرمائیے, بیماروں شفا عطا فرمائیے, بیماری سے حفاظت فرمائیے, حلال کی ساری امت کی اللہ عطا فرمائیے, اس کا امت کی مقصد فرمائیے. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم احينا مسلما وامتنا مسلما. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا أهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسأل خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا، یا اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، توحید کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما، یا اللہ دنیا بھی آرام و راحت عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عطا فرما، یا برکت والی روزی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، دنیا جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا معاملہ فرما، اللہ موت ما بعد موت ہر مرحلے کا آسان فرما، یا اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ساری امت کے مشکلات کو آسان فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروضوں کو بارک رسبک دوش فرما، اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، اسقام سے، امراض سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، یا اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، ضلالت گمراہی کا اسباب کے اللہ ختم فرما، اللہ دین کی ترقی کے لیے عالم میں جہاں جہاں جو بھی کوشش ہوتی ہیں ان کوششوں کو برابر فرما، ان کو فروغ عطا فرما، ترقی عطا فرما، اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاس پاس فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل ٹکرا ختم کرنے فیصلے فرما، یا اللہ دشمنوں دشمنی سے حفاظت فرما، فتنے سے حفاظت فرما، حاسد و حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر نہیں وہ ختم فرما، یہ قوت توڑنے کے فیصلے فرما، اللہ علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما، اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ و قبول فرما، غیب اس کے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں کو سارے عالم میں زندہ فرما، اس کے لیے بہترین عملہ عطا فرما، قوی امین عملہ عطا فرما، متقی پرہیزگار عملہ عطا فرما، جانبدار ہوشیار عملہ عطا فرما، سمجھدار اطاعتیار عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے مطابق کام کرنے والا عملہ عطا فرما، یا اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما،
کچے پکے گھر میں نور ایمان داخل فرما، سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہر ایک تربیت کے فیصلے فرما، ایمانی شفاعت سب کو عطا فرما۔ آقا مولا سیدنا حضور پاک سلام خیرات و برکات مانگی و عطا فرما، جس سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما۔ موجودہ حالات میں امت کی پوری دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما، حفاظت فرما، ہر مرض سے بھی حفاظت فرما، ہر تکلیف نقصان سے بھی حفاظت فرما، آفات بلیات سے بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہر آفات بلیات سے حفاظت فرما کے ہر شر فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہ عفو و عافیت کے معاملہ فرما۔ اس وقت جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے نہیں کہہ پاتے ہیں، اللہ سب یاد ہزار جان مقاصد پورے فرما۔ جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بے نکاحی بیٹھے اچھا رشتہ عطا فرما، اچھا جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو ہے اولاد ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کا اولاد آپ نے دیا ان کو صالح نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا، اللہ والا بنا، انہیں کام لینے کے فیصلے فرما۔ اللہ اپنے سے ہم بہت زیادہ مانگنے والا بنا، بن مانگے نعمتیں عطا فرما، نعمتوں میں اضافہ فرما، نعمتوں میں ترقی فرما، نعمتوں صحیح استعمال کرنے توفیق عطا فرما۔ جو احباب احسان کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سب کو اپنی شان بدلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے کسی قسم میں تعاون کیا، تائید کیا، دعا کیا، حوصلہ افزائی کیا، آئندہ سب کو شان بدلہ عطا فرما۔ جس سے دینی کام کرنا پسند آپ کو دینی کام کرنے توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو ساری امت حق میں انسانی حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔